اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مومنین کرام، عاشقان آل رسول، عزاداران آل محمد، شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ آقا کی ولادت باسعادت ماہ رجب المرجب 57 ہجری میں ہوئی اور آقا کی شہادت ماہ ذی الحج 114 ہجری میں ہوئی، اور سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی کل عمر مبارک وہ 57 سال تھی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ ہاشمی من ہاشمیین وعلوی من علویین وفاطمی من فاطمیین۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہاشمی ہیں کہ باپ بھی ہاشمی ماں بھی ہاشمی، اور وہ علوی ہیں کہ باپ بھی علوی اور ماں بھی علوی، اور وہ فاطمی ہیں کہ باپ بھی فاطمی اور ماں بھی فاطمی۔ آپ کے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کی ماں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور وہ بھی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن 95 ہجری میں مسند امامت کو سنبھالا۔ نام مبارک آپ کے جد بزرگوار کے نام پہ محمد رکھا گیا، اور آپ کے القاب بہت سارے ہیں: شاکر، ہادی، امین، شبیہ پیمبر، اور سب سے زیادہ جو معروف لقب ہے آقا کا وہ باقر العلوم ہے۔ اور ان شبیہ پیمبر بھی کہا گیا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے 3 ہستیاں ایسی ہیں جو کاملاً شبیہ پیمبر تھیں۔ پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دوسری ہستی امام محمد باقر علیہ السلام، اور تیسری ہستی امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے اس امام کو سلام بھجوائے تھے، اور آقا نے فرمایا تھا: اے جابر، اللہ تمہیں ایک لمبی زندگی عطا کرے گا، تم میرے 5ویں جانشین کا زمانہ درک کرو گے، فَإِذَا لَقِيتَهُ فَقْرَهُ مِنِّي السَّلَامَ، اور جب میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات کرنا تو میرے سلام انہیں پہنچا دے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بچپنے میں امام سے ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام پہنچائے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا: وعلی رسول اللہ السلام ما دامت السماوات والارض، کہ میرے بھی سلام ہوں میرے جد رسول اللہ پر جب تک ارض و سما باقی ہیں۔ وعلیک السلام یا جابر بما بلغت السلام، اے جابر تجھ پر بھی سلام ہو کہ تو نے میرے نانا کے سلام کو پہنچایا۔ علوم کے شگافتہ کرنے والے، علوم نبیین کے شگافتہ کرنے والے، آقا کا لقب ہے باقر علوم النبیین۔ نبیین جمع کا صیغہ ہے اور اس پر الف لام ہے، یعنی تمام انبیاء کے علوم کے مالک اور وارث تھے۔ اس لیے عبداللہ ابن عطا مکی کہتا ہے کہ میں نے کسی کے سامنے بھی علماء کو اتنا خاضع اور فروتن اور اتنا چھوٹا نہیں پایا جتنا امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے میں نے علماء کو خاضع اور چھوٹا پایا۔ جابر جوفی امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک جلیل المرتبہ صاحب اسرار صحابی ہیں۔ وہ جب بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے کوئی حدیث نقل کرتے تو یہ کہتے کہ میں نے یہ حدیث وسیع اوصیاء، ولی اولیاء، وارث علوم انبیاء محمد بن علی الباقر علیہ السلام نے مجھ سے یہ حدیث بیان فرمائی۔ جابر بن یزید جوفی کو خطاب کر کے فرمایا تھا: یا جابر یکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحب اہل البیت، اے جابر کیا کسی انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ شیعت کا دعویٰ کر لے کہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو کیا اس کے لیے یہ شیعت کا دعویٰ کافی ہے؟ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو تقوی الہی کو اختیار کرے، وطاعہ اور مطیع پروردگار ہو۔ وما كانوا يعرفون، پھر امام علیہ السلام نے
جناب جابر کو اپنے شیعوں کی چند علامات بتائیں، وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع والتخشع، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو ان کو تواضع اور عاجزی اور انکساری سے پہچانو، اور ان کو خشیت الہی سے پہچانو، والامانت، اور ہمارے شیعہ وہ جو ہیں وہ امین ہوں گے، وکثرت ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، والصوم والصلاۃ، نماز روزہ ان کی پہچان ہے، والبر بالوالدین، اور وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے والے ہوں گے، والتعہد للجیران من الفقراء اہل المسکنۃ والغارمین والایتام، اور ہمارے شیعہ وہ ہوں گے جو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والے، فقراء اور مساکین کا اہتمام اور خیال رکھنے والے، اور مقروضین کے قرض ادا کرنے والے اور یتیموں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، وصدق الحدیث، اور ہمارے شیعہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں گے، صدق حدیث سے وہ پہچانے جائیں گے، وتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن سے ان کی پہچان ہوگی، وکف الالسن عن الناس الا من خیر، اور وہ اپنی زبانوں کو لوگوں کے بارے میں بند رکھیں گے سوائے خیر اور نیکی کے، یعنی لوگوں کی غیبت، لوگوں کا گلہ شکوہ چغلی وہ نہیں کریں گے، وقانوا امنا و عشائر فی الاشیاء، اور تمام معاملات میں وہ اپنے قبیلوں کے امین ہوں گے۔ مومنین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں اور واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تمام حالات و واقعات کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امام معصوم جس سن و سال میں بھی ہو وہ تمام اہل زمانہ سے ہر صفت کمال میں افضل ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک 3 یا 4 سال تھی جب یہ واقعہ حائلہ اور حادثہ کربلا پیش آیا۔ امام سجاد علیہ السلام اور آل محمد کے ساتھ یہ اسیران آل محمد کا لٹا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا تو اس وقت یہ قیدی سارے کھڑے تھے دربار میں، تو یزید نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو کہ میں ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ یزید کے جو ساتھی تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین اقتلہم جمیعا، انہوں نے کہا کہ یزید آپ جو ہے نا ان سب کو قتل کر دیں۔ یزید کو رائے اچھی لگی، اس نے جلاد کو بلایا تاکہ امام سجاد علیہ السلام اور امام کے جو سارے ساتھی ان کو قتل کر دے۔ اس وقت یا امام محمد باقر علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یزید کو خطاب کیا، فرمایا یا یزید ان مجلسک یشبہ مجلس فرعون مع فارق واحد کبیر، فرمایا یزید تیرا یہ دربار فرعون کے دربار سے بہت مشابہ ہے، لیکن تیری اس مجلس اور دربار میں اور فرعون کے دربار میں ایک بڑا واضح فرق موجود ہے۔ اس وقت یزید نے پوچھا کہ بتائیں وہ فرق کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام 3-4 سال کے بچے کی جرت تھی کہ فرمایا ان فرعون استشار قومہ فی امر موسیٰ و ہارون وما اشاروا علیہ بقاتل، فرعون نے بھی اپنے ساتھیوں سے درباریوں سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے موسیٰ و ہارون کے بارے میں مشورہ دو کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، لیکن فرعون کے ساتھیوں نے فرعون کو موسیٰ و ہارون کے قتل کا مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ کیا کہا؟ قرآن کی آیت موجود ہے قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 36۔ فرعون کے ساتھیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ آپ موسیٰ و ہارون کو مہلت دیں، انہیں ذرا آزاد چھوڑ دیں، اور آپ شہروں میں اپنے افراد کو بھیجیں، اپنے کارندے بھیجیں تاکہ وہ جادوگروں کو اکٹھا کریں اور وہاں سے بلایا جائے اور ان کے جادو کا مقابلہ کیا جائے۔ اما جلساؤک فقد اشاروا علیک بقتلنا، لیکن یزید تیرے جو ساتھی ہیں وہ ہمارے قتل کا تجھے مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا انا اقول لک لان الحدیث الوارد عن جدنا رسول اللہ، فرمایا جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث موجود ہے، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا لا یقتل الانبیاء ولا یأمر بقتل الانبیاء وابناء الانبیاء الا الادعیاء واولاد الادعیاء وجلساؤک ہؤلاء کلہم اولاد حرام، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا انبیاء اور ابناء انبیاء، اولاد انبیاء کے قتل
وہی قتل کرے گا اور انہیں وہی قتل کا مشورہ دے گا جو حرام زادہ ہوگا یا حرام زادوں کی اولاد ہوگا۔ اور آج اگر تیرے یہ ساتھی تجھے اولاد رسول کے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں تو وجہ یہی ہے، فرعون کے ساتھی ظالم ضرور تھے لیکن حرام زادے نہیں تھے، اور تجھے آل رسول کے قتل کا مشورہ دینے والے یہ سب کے سب حرام زادے۔ مومنین کرام، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ ہشام بن عبد الملک اموی نے امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا اور زہر سے آقا کی شہادت ہوئی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں بستر شہادت پر جو وصیتیں فرمائیں ان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ایک وصیت فرمائی اور فرمایا میرے مال سے فلاں مقدار مال مخصوص کر دینا، اور میری شہادت کے بعد 10 سال تک منا میں حج کے موسم پر میری عزاداری بپا کرنا، میرا غم منانا۔ مومنین کرام، عزاداران آل محمد، یہ مجلس عزا، یہ آل محمد اس کے بنیاد رکھنے والے ہیں، اس عزاداری کے محافظ ہیں۔ دیکھیے شہادت مدینے میں ہوئی تھی، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت کیا فرمائی کہ حج کے موقع پر منا میں میری عزاداری منائی جائے، اور صرف 1 سال نہیں 10 سال تک کی عزاداری منائی جائے، اور عزاداری کے اخراجات اور عزاداروں پر اٹھنے والے اخراجات خود امام علیہ السلام وقف کر کے گئے، اور اپنی وصیت میں وہ فرما کے گئے کہ وقف کیا جائے مال میری عزاداری کے لیے اور میرے عزاداروں کے لیے۔ اور اس میں یہی ایک راز تھا کہ یہ عزاداری آل محمد، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ عزاداری شہیدان کربلا، یہ مکتب کی بقا اور مکتب کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ امام نے اس لیے وصیت فرمائی تھی، مدینہ میں شہادت ہوئی لیکن امام جانتے تھے کہ جب میری شہادت کے دن آئیں گے تو مدینہ میں تو ہوگا کوئی نہیں۔ یہ ائمہ بقی کی غربت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی غربت کی ایک جہت یہ ہے کہ 7 ذی الحج کا دن آتا ہے اور اس دن پھر مدینہ میں کوئی سوگوار نہیں ہوتا، اس دن مدینہ میں کوئی نہیں ہوتا، سب حجاج کرام اس سے پہلے مکہ کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں، ان قبروں پہ کوئی ظاہر نظر نہیں آتا۔ اس لیے امام نے وصیت فرمائی کہ مینا کے میدان میں میری عزاداری کا اہتمام کیا جائے اور 10 سال تک کیا جائے، اور جب لوگ عزاداری منائیں گے امام محمد باقر پہ روئیں گے، گریہ کریں گے، ماتم کریں گے، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے اللہ کے جو مہمان ہیں، جو حاجی ہوں گے، پھر وہ پوچھیں گے محمد باقر کون تھے، پھر بتایا جائے گا کہ محمد باقر امام زین العابدین کے فرزند تھے۔ امام زین العابدین کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے، امام حسین رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ تو یہ عزاداری ایک ذریعہ بن جائے گا کہ لوگ بیدار ہو جائیں، لوگ سمجھنے لگ جائیں اور لوگوں تک پیغام پہنچے۔ امام محمد باقر کی شخصیت کا تعارف ہوگا، اور جب امام کی شخصیت کا تعارف ہوگا تو آل رسول کا تعارف ہوگا، اور آل رسول کے تعارف سے پھر اہل بیت کا مکتب جو ہے وہ دنیا تک پہنچے گا، اور آل رسول کی جو تعلیمات اور پیغام ہیں وہ دنیا تک پہنچیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت اس راہ محبت و ولایت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، دنیا میں آقا باقر العلوم علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔